بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه هبوط الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. معزز سامعین، مجملہ حاضرین، وزاداران سرکار عبداللہ الحسین و ماتمداران قاضی ابوالفضل العباس، مولا سجاد اور مولا امام زین العابدین کی شہادت کے روز اور انہی کی مناسبت سے آپ نے اس جلوس کا اور اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا مولا سجاد کی 38 برس میں سن 38 ہجری میں ولادت اور سن 95 ہجری میں جو شہادت واقع ہوئی ہے، درمیان میں مولا سجاد نے جو کارنامہ سر انجام کر دکھایا ہے، اسی کی کچھ جھلکیاں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ اور میں نے حسب معمول ایک فقرہ کو سرنامہ کلام کی حیثیت دی ہے، اور وہ فقرہ زیارت عاشوراء کا ہے۔ تاکید ہے زیارت عاشوراء روزانہ پڑھنے کی۔ وہ فقرہ زیارت عاشوراء کا کون سا ہے؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ لفظ وجیہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ کو قرآن نے وجیہ کہا ہے۔ جب آپ زیارت عاشوراء کا یہ فقرہ پڑھتے ہیں تو اپنے معبود سے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنی عندک وجیہا، پروردگارا مجھے اپنے نزدیک آبرو مند قرار دے، خدایا مجھے اپنے نزدیک عزت والا قرار دے۔ یہ عزت کیسے ملے گی؟ بالحسین علیہ السلام، یہ عزت تیرے نزدیک مجھے حسین کے صدقے میں ملے گی، پھر دنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی عزت حسین کے صدقے میں ملے گی اور آخرت میں بھی عزت حسین کے صدقے میں ملے گی۔ زیارت عاشوراء کے فقرے نے کم از کم ایک مسئلہ تو حل کر دیا، اگر کسی کو آبرو مند بننا ہے، اگر کسی کو عزت مند بننا ہے، اگر کسی کو عزت والا بننا ہے تو عزت حسین کو چھوڑ کے نہیں مل سکتی، عزت حسین کو چھوڑ کے نہیں مل سکتی۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، خدایا مجھے عزت والا قرار دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی حسین کے صدقے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی عزت والا وہی ہے جو حسین کے ساتھ رہے، آخرت میں بھی عزت والا وہی ہے جو حسین کے ساتھ رہے۔ ایک صلوہ پڑھ دے عظمت عالم۔ میں نے کہا 38 ہجری میں مولا سجاد کی ولادت ہے، 95 ہجری میں مولا سجاد کی شہادت ہے، 57 برس کی ٹوٹل زندگی مولا سجاد کی۔ اور آپ دیکھیں جب بھی ہمارے مجمع سے مولا سجاد کی زندگی میں تبصرہ ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے مولا سجاد کی زندگی تو رونے میں گزر گئی، مولا سجاد کی زندگی تو گریہ کرنے میں گزر گئی، مولا سجاد کی زندگی تو آنسو بہانے میں گزر گئی۔ نہیں میرا عزیزو، برادران اہل سنت کی مراکز کا جو مرکز ہے وہ مصر ہے، آپ کا نجف ہے، قوم ہے، مشہد ہے، ان کا مصر ہے، جامع ازہر
جامعہ ازہر ایک یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی، وہاں کے کچھ عالم دین نے سرزمین قم پہ ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ آپ جسے سید الساجد کہتے ہیں، ہمیں اس امام کی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں دکھتا، آپ جسے زین العابدین کہتے ہیں، ہمیں اس امام کی زندگی میں کوئی کارنامہ نہیں دکھتا، آپ انہیں زین العابدین کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جب لیٹر آیا، بہت کچھ تھا اس لیٹر کے جواب میں بیان کرنے کے لیے، بہت کچھ تھا اس لیٹر کے جواب میں کہنے کے لیے، مگر ہمارے عالم دین کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک صحیفہ سجادیہ اس لیٹر کے جواب میں بھیج دی، ایک صحیفہ سجادیہ اس لیٹر کے جواب میں بھیج دی۔ اب جب وہاں جامعہ ازہر یہ صحیفہ سجادیہ پہنچی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ صرف اور صرف مولا سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ ایک مرتبہ جب برادران اہل سنت کے علماء نے یہ صحیفہ سجادیہ پڑھی تو ایک دوسرا لیٹر بھیجا، اگر جنہیں آپ سید سجاد کہتے یہ انہی کی دعاؤں کا مجموعہ ہے تو آج سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس امام سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے جو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتا دے۔ ایک صلوات پڑھ دے بنجل کر رحمت آل، اس کو موڑ دیجئے تھوڑا سا، ہوا جو ہے یہ مائک میں بہت زیادہ جا رہی ہے، اس کو موڑ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دے بنجل کر رحمت آل۔ آپ نے محسوس کیا مولا سجاد کی ذات والا صفات؟ اب آپ کے حضور میں ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کر دوں۔ مولا سجاد کا جو امتحان ہے امام حسین کے بعد، آپ اس کو محسوس کریے، 38 ہجری میں ولادت، 95 ہجری میں شہادت۔ مولا سجاد کو وہاں کربلا بیان کرنا ہے جہاں کسی نے کربلا سنی نہیں ہے، مولا سجاد کو وہاں کربلا بیان کرنا ہے جہاں کسی نے رسول کی سیرت دیکھی نہیں ہے، مولا سجاد کو وہاں رسول کی سیرت بیان کرنی ہے جہاں رسول کی سیرت پہنچی نہیں ہے۔ دمشق، شام، اگر رسول کی شہادت کو بھی ابتدا بنائے اور رسول کی شہادت کو بھی آغاز بنائے تو رسول کی شہادت کے وقت سے لے کر امام حسین کی شہادت 50 سال کا وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں دمشق کے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، دمشق کے لوگوں کو تروان چڑھایا جا رہا ہے۔ کس عالم میں کہ اس عالم میں دمشق کے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسلام کے نام پر اگر کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو یزید کے باپ کا دیکھا ہے، انہوں نے اسلام کے نام پر کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان کا چہرہ دیکھا ہے۔ ایسے ماحول میں دمشق کے لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2 بازار ہیں جہاں سے اہل حرم کو گزارا گیا، بازار کوفہ، بازار شام، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ بازار کوفہ میں اہل حرم آئے، اہل کوفہ گریہ کر رہے تھے، بازار شام میں اہل حرم آئے، اہل شام ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بنیادی فرق ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس شہر کی، اس ملک کی، اس سلطنت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بغض علی پہ رکھی گئی ہے، بغض علی پر۔ ایک سفر مولا سجاد کا، ایسا ملک جہاں رسول کی سیرت نہیں پہنچی، ایسا ملک جہاں رسول کے تعلیمات نہیں پہنچے، اہل شام نے اگر اسلام دیکھا ہے تو یزید کے بعد کے چہرے میں۔ اب جب یزید تخت پر آیا تو اس نے وہی کلمہ طیبہ پامال کر دیا، پورا کلمہ پامال کر دیا، کعبے کو جلایا، لا الہ الا اللہ پامال، مسجد النبوی کو استبل بنایا، محمد رسول اللہ پامال، امام حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی، علی ولی اللہ پامال۔ محسوس کیا یہ کیسا حاکم ہے، کیسا فاسق و فاجر، اس نے پورا کلمہ طیبہ پامال کر دیا، اور صرف کلمہ نہیں، پورے قرآن کا نہ کوئی آیت اتری، نہ کوئی وحی، نہ یہ سب تو بنی ہاشم کا ایک کھٹا مقول ہے۔ ایسے عالم میں مولا سجاد کی ذمہ داری محسوس کرے، لا الہ الا اللہ پامال کرنے والا حاکم یزید، محمد رسول اللہ پامال کرنے والا حاکم یزید، علی ولی اللہ پامال کرنے والا حاکم یزید، ایسے میں قرآن کا انکار کرنے والا حاکم یزید۔ آپ ذرا محسوس کریں، ایسی سلطنت کی طرف سفر ہے سید سجاد کا، ایسی سلطنت کی طرف سفر ہے مولا سجاد کا۔ ایک سفر کیا ہے شام کی جانب سجاد نے، ایک سفر
نہ دیکھا نا کسی نے 26 آیت کا انکار کیا. آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا تو جو پورے قرآن کا انکار کر دے کس منہ سے کہیے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ میں نے کہا نا، نہ خدا کا احترام، نہ نبی کا احترام، نہ اہل بیت اطہار کا احترام، نہ قرآن کا احترام. ایسے انسان کو مسلمان کہنا روا نہیں ہے. ایسے مملکت کی طرف سفر ہے سید سجاد کا، ایسی حکومت کی طرف سفر ہے زین العابدین کا. اب دنیا اندازہ لگائے سید سجاد کسے کہتے ہیں. ایک سفر کیا ہے شام کی جانب سید سجاد نے، جسے خدا یاد نہیں تھا، جسے نبی یاد نہیں تھے، جسے اہل بیت یاد نہیں تھے، جسے قرآن یاد نہیں تھا. ایک خطبہ دیا جو قرآن بھول چکا تھا، اسے اذان یاد دلا دی. ایک سلوات پڑھ دے حضرت عالمہ. جو قرآن بھول چکا تھا اسے اذان یاد دلا دی مولا سجاد نے. ایک سفر 50 سال کی محنت کو پانی پلا کے رکھ دیا بنی امیہ کی. ایک سفر مولا سجاد شام کی جانب، محسوس کریے گا. اور مولا سجاد جو گئے ہیں یوں ہی نہیں، امام حسین نے عظیم ذمہ داری سونپی ہے. عظیم ذمہ داری، عظیم ذمہ داری. جملہ محسوس کریے گا، عظیم ذمہ داری. لہذا امام حسین نے اپنی بہن زینب اور اپنے بیٹے سید سجاد کی یہ ذمہ داری ان کے حوالے کر دی. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، انتقال ہوا ہے نا؟ آج مجھے خبر ہوئی کہ انتقال اس بستی میں ہو گیا. کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے اور حساس ہو، ماں کا انتقال، جوان بیٹے کا انتقال، حساس انتقال ہو جائے تو جو گھر والا ہوتا ہے وہ جب مٹی دے کے آتا ہے، سپرد لحد کر کے میت آتا ہے تو وہ بات چیت نہیں کرتا، وہ اتنا ہی بولتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. ون ورڈ آنسر، ایک ورڈ میں جواب دے کے بات ختم. وہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ طبیعت نہیں ہوتی ہے. جو ایک میت دفنا کے آئے جب وہ بات نہیں کرتا تو جو 72 جنازے چھوڑ کے آئی ہو، توجہ رکھیے گا. مگر امام حسین نے ذمہ داری سونپی تھی مولا سجاد کو بھی، جناب زینب کو بھی. اے میری ماں جائی زینب، جانا ہے تمہیں شام، خطبہ دینا ہے. اے میرے لال سید سجاد، جانا ہے تمہیں شام، خطبہ دینا ہے. بابا مجھے خطبہ دینا ہے. کہاں؟ زینب نے کہا بھیا مجھے خطبہ دینا ہے. کہاں؟ اب دیکھیں یہ جو ذمہ داری امام حسین نے سونپی، کتنی بہترین طریقے سے پھوپھی اور بھتیجے نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. مولا سجاد نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو یزید کا بیٹا یزید پہ لعنت بھیجنے لگا. جب زینب نے خطبہ دیا تو یزید کی بیوی یزید پہ لعنت بھیجنے لگی. کاش میرا فقرہ پہنچ جاتا. جب مولا سجاد نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں تو یزید کا بیٹا اپنے باپ کی حکومت کو ٹھوکر مار بیٹھا، اپنے باپ پہ لعنت بھیجنے لگا. جب زینب نے خطبہ دیا ہے تو زینب کے خطبے کا اثر یہ تھا، زینب کے خطبے کا اثر یہ تھا کہ یزید کی بیوی یزید پہ لعنت بھیجنے لگی. امام حسین نے کٹے ہوئے سر سے ایک جملہ کہا، کربلا کی جنگ تو حسین 10 محرم عشر عاشور کو جیت گئے. کربلا کا واقعہ 10 محرم عشر عاشور حسین جیت گئے. مگر وہ فتح کیا جس کا اعلان کسی صحرا میں ہو. حسین ایسے کامیاب ہوئے ہیں کہ حسین کی کامیابی کا اعلان کربلا میں نہیں، یزید کے دربار میں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل. آپ نے محسوس کیا یہ ذمہ داری امام حسین نے سونپی تھی. یہ جب ذمہ داری کے تحت مولا سجاد دربار یزید میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ وہ منظر کہ ایک خطیب منبر پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، اس خطیب نے آنے کے بعد یزید کے شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو سجاد نے خطاب کر کے کہا، ویلک ایھا الخاطب، خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، خدا کی لعنت ہو تجھ پہ. بندے کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. پھر یزید کی طرف مڑے، یزید مجھے اجازت دیتا ہے مولا سجاد کے خطبے کا مقدمہ پڑھیے، اب آپ کے اذہان بیدار ہو جائیں تو میں 2-3 فقرے آپ کی خدمت میں ہدیہ فرماؤں. توجہ رکھیے گا اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں.
مولا سجاد کے خطبے کا مقدمہ ہے جو پیش کر رہا ہوں. مولا سجاد بولا یزید مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ چلا جاؤں. یزید نے کہا نہیں, اجازت نہیں ہے. نہیں دی اجازت, نہیں دی یزید نے اجازت. پہلو میں معاویہ ابن یزید بیٹھا تھا. بابا قیدی ہے, بابا اسیر ہے, بابا کربلا سے چل کے آیا ہے, بابا ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, بابا پیروں میں بیڑیاں ہیں, بابا گلے میں توق خاردار ہے, بابا کمر میں لنگر ہے, اجازت دے دے. جیسے ہی یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے کہا بابا اجازت دے دے, یزید نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لال تو نہیں جانتا یہ ہے کس خاندان کا. اللہ اکبر, کاش آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں. اب اے میرے لال تجھے نہیں پتا یہ ہے کس خاندان کا, یہ ہے کس خاندان کا. اگر میں نے سید الساجدین زین العابدین مولا سجاد کو منبر پہ جانے کی اجازت دے دی تو یہ تب تک منبر سے نہیں اترے گا جب تک میری اور میرے خاندان کی دھجیاں نہ اڑا دے, جب تک میری اور میرے خاندان کی دھجیاں نہ اڑا دے. یہ فقرہ جب میں نے تاریخ میں پڑھا, کتابوں میں پڑھا, تو کتاب بند کر کے بڑی دیر تک سوچنے لگا. یزید کہہ رہا ہے تب تک منبر سے نہیں اترے گا جب تک میری اور میرے خاندان کی دھجیاں نہ اڑا دے. یہ فقرہ پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے میں سوچ رہا تھا کہ یزید کے دربار میں قیدی کون ہے, سجاد قیدی ہے کہ یزید قیدی ہے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. نہیں اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے عظمت آل محمد. تب تک یہ منبر سے نہیں اترے گا جب تک میری اور میرے خاندان کی دھجیاں نہ اڑا دے مولا سجاد. لیکن بیٹا معاویہ ابن یزید بابا سے کہتا رہا بابا اچھا ہر دربار میں کچھ لوگ ہوتے, معلوم ہے حکومت یہیں آئے گی, معلوم ہے حکومت یہیں آئے گی تو یہ ناراض نہ ہو, شہزادہ ناراض نہ ہو, لہذا شہزادی کے شہزادے کے چاپلوسی میں اور انہیں خوش کرنے کے لیے لفظ سے لفظ ملے, الفاظ سے الفاظ ملے, لہجے سے لہجہ ملا, فکر سے فکر ملی. توجہ رکھے گا, اصرار سے اصرار ملا. جب اتنا اصرار بڑھ گیا کہ اب یزید کو لگا اب اجازت نہیں دی تو اہل شام کہیں گے میں اپنے دربار میں ایک قیدی سے ڈر گیا, میں اپنے دربار میں تخت پر بیٹھ کے ایک قیدی سے ڈر گیا. لہذا اب یزید کہتا ہے اجازت ہے. اب مولا سجاد منبر پر آئے. مجمع اغیار میں بولنا کیا ہے, مجمع اغیار میں گفتگو کیسے کرنی ہے, مجمع اغیار میں فخر کس بات پہ کرنا ہے, سجاد بتائیں گے. مجمع اغیار ہے, مولا سجاد کا خطاب ہے, سجاد بتائیں گے جب مجمع اغیار کا ہو تو بولا کیسے جاتا ہے. اب مولا سجاد آئے, خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اب مولا سجاد کے وہ فصیح و بلیغ خطبہ کہ مولا سجاد فرماتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو, ایھا الناس. مولا امام حسین کا گلا کاٹتے وقت زبان پر نعرہ تکبیر تھا نا. آج بھی پارا چنار میں جو گلے کاٹے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر کے ساتھ گلے کاٹے جا رہے ہیں. سیرت سے سیرت ملائے, توجہ رکھے گا, سیرت سے سیرت ملائے, تصویر سے تصویر ملائے, طریقے سے طریقہ ملائے تو نتیجے تک پہنچنا بہت آسان ہے. یعنی جو نعرہ تکبیر کے ساتھ گلا کاٹ رہا تھا کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا تھا. مولا سجاد نے کہا ایھا الناس, بیٹا ویسے ہی بات کرتا ہے جیسے ماں باپ سے سنا ہو. ہر انسان کے لہجے میں وہی اثر ہوتا ہے جو ماں باپ کا ہو, جو جد کا ہو, جو جدہ کا ہو. مولا سجاد نے یہ نہیں کہا ایھا المسلمین, اے مسلمانوں, ایھا المومنون, اے مومنوں, بلکہ کہا ایھا الناس, اے لوگوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل میری جدہ, میرے جد علی کا حق مانگنے بھی دربار میں آئی تھی. کل میری جدہ فاطمہ بھی اپنے حق کے سلسلے میں دربار میں آئی تھی, اور جب دربار میں آئی تھی تو جو دربار گدی نشین تھا اس کو خطاب کر کے کہا تھا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, دنیا پہچانو اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں, اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. جناب سیدہ نے بتا دیا جو سیدہ کا حق چھین لے وہ مسلمان نہیں
लोगों ओतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्र, खुदा ने हमें 6 चीजें इनायत फरमाई हैं। मजमे अग़ियार में गुफ्तगू का तरीका सिखाएंगे सज्जाद। ओतीना सित्तन, खुदा ने हमें 6 चीजें इनायत फरमाई हैं। व फुज़्ज़िलना बिसब्र, और 7 जिहतों से फजीलतें इनायत फरमाई हैं। अब मौला सज्जाद कह रहे हैं यहाँ फजीलतों के खजाने हैं, सज्जाद जो कह दे वही फजीलत है, इसलिए कि फजीलत फजीलत तब बनती है जब दरे अली पे सज्जा रेज हो जाए। अब देखें सज्जाद की तरतीब मुलाहिजा फरमाए कि मौला सज्जाद ने तरतीब क्या रखी है। मौला सज्जाद कह रहा है ऊतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्र, ऊतीना इल्मा वल हिल्मा व समाहा वल फसाहा व शुजाअता वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। पहली फजीलत सज्जाद ने जो दरबार यजीद ने बयान की है का ऊतीना इल्मा, हम आलिम हैं। ऊतीना इल्मा, हम आलिम हैं। ऊतीना इल्मा, हम आलिम हैं। मौला सज्जाद ने बताया अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है। ऐ शाम के लोगों, पहचानो मैं बाबे मदीनतुल इल्म का पोता हूँ, मैं आलिम इल्म लदुन्नी का पोता हूँ, मैं उसका पोता हूँ जो मिंबर पर आए तो सलूनी का दावा करे, बेटी से मसला न पूछे। एक सलवार पढ़ दे आज बताया। ओ तीन इल्मा वल हिल्मा वस्समाहा वल फसाहा वश्शुजाअ वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन। तवज्जो रखिएगा, जुमला महसूस करिए। मौला सज्जाद कहना अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, अल्लाह ने हमें हिल्म अता किया, अल्लाह ने हमें फसाहत अता की, अल्लाह ने हमें शुजाअत अता की। वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में डाल दी। अल्लाह ने हमारी मोहब्बत, अभी मौला सज्जाद से पहले कोई मिंबर पर आया था और यजीद की तारीफ कर रहा था, कुछ पैसों के एवज यजीद की तारीफ कर रहा था। मौला सज्जाद कह रहे हैं वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में डाल दी है। अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में डाल दी है। हमें अपना कसीदा पढ़वाने के लिए खतीब खरीदने नहीं पड़ते, हमें अपना कसीदा पढ़वाने के लिए खतीब खरीदने नहीं पड़ते। जुमला महसूस करिएगा, चाहे मिंबर हो चाहे दार हो, अगर हमारा चाहने वाला है तो बयान नहीं बदलेगा। एक सलवार पढ़ दे अज़मत आलम। चाहे लकड़ी के मिंबर से खिताब करे, चाहे दार के मिंबर से मीसम का बयान हो। वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में डाल दी। व फुज़्ज़िलना बिसब्र, अल्लाह ने हमें 7 जिहतों से फजीलतें इनायत फरमाई हैं। व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबिय्यिल मुख्तार मोहम्मद, जिस नबी का कलमा पढ़कर दुनिया मुसलमान होती है वो नबी हम में से है। फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबिय्यिल मुख्तार मोहम्मद, जिस नबी का कलमा पढ़ के दुनिया मुसलमान होती है वो हम में से है। दूसरा मिन्ना सिद्दीक, सिद्दीक हम में से। मिन्ना तैयार, जिसके बाजुओं के वजह अल्लाह ने उसे 2 पर इनायत फरमाए हैं कि जन्नत में परवाज करे, वो जाफर तैयार हम में से है। मिन्ना असदुल्लाह व असदुर रसूले, जो अल्लाह का शेर है, जो रसूलुल्लाह का शेर है, वो हम में से है। मिन्ना सिब्ता फी हाज़िहिल उम्मा, अल्लाह ने इस उम्मत मरहुमा में जो 2 नवासे रखे हैं वो हम में से हैं। फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबिय्यिल मुख्तार मोहम्मद, नबी हम में से है। मिन्ना सिद्दीक, अली के पास अलकाब की कमी है, अली के पास अलकाब की कमी है। वाहिद मेरा मौला वो है कि जिसका कसीदा सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि मलाइका ने भी पढ़ा, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तो इधर अलकाब की तो कोई कमी नहीं है, मगर अगर सज्जाद ने कोई तरतीब रखी है तो ये तरतीब नहीं है। क्यों? क्या इसलिए कि सज्जाद के मुंह से निकलने वाले अल्फाज भी अल्फाज के इमाम हैं, लफ्जों के इमाम है। मौला सज्जाद कहना मिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। अब मैं एक मिसाल के जरिए अपनी बात वापस वाज़ेह कर दूं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहद कितने मुल्कों से मिलती है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहद कितने मुल्कों से मिलती है? 7 ममालिक हैं जिससे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहदें
ملتی ہیں، بنگلہ دیش سے ملتی ہیں، نیپال سے ملتی ہیں، بھوٹان سے ملتی ہیں، چین سے ملتی ہیں نا، یہ سرحدیں توجہ رکھے گا۔ لیکن تذکرہ کس ملک کا ہوتا؟ 7 ملکوں سے، آکاش میں اپنے مجلس کا سب سے قیمتی فقراس کر رہا ہوں، آپ کی سماعتیں بیدار رہیں، 7 ملکوں سے ہمارے ملک ہندوستان کی سرحد ملتی ہے، لیکن ہر نیوز چینل پہ صرف ایک ملک ہے جس کا تذکرہ ہے، باقی کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ مولانا جہاں سے خطرہ ہوتا ہے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں سے سب سے زیادہ خطرے کا امکان ہوتا ہے دفاعی اہتمام وہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ دفاعی اہتمام سب سے زیادہ وہیں ہوتا ہے۔ یہ ذات علی ابن ابی طالب تھی کہ مولا سجاد نے کہا فضلنا بیاننا من النبی المختار محمد، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے دنیا مسلمان ہوتی ہے وہ ہم میں سے ہے، من الصدیق، صدیق ہم میں سے، علی ہم میں سے ہے۔ علی کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی، علی کے پاس القاب کی کمی نہیں تھی، مگر مولا سجاد نے کہا صدیق ہم میں سے، صدیق ہم میں سے۔ دربار یزید میں یہ کہہ کے مولا سجاد نے بتا دیا میرے دادا کا سب سے پہلے جو لقب چوری ہوا ہے وہ یہی صدیق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالمہ۔ لا محسوس کریے گا، فضلنا بیاننا من النبی المختار محمد، من الصدیق، من الطیار، من اسد اللہ و اسد رسول، جو اللہ کا شعر ہے، جو رسول اللہ کا شعر ہے۔ سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، اور جملہ دیکھیں، اسد اللہ، اللہ کا شعر، رسول اللہ کا شعر، اللہ کا شعر، رسول اللہ کا شعر۔ میں نے کہا مولا سجاد آپ بہتر جانتے ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ ولی پروردگار ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی ترتیب جو آپ نے رکھی ہے۔ کہ میرے لفظوں پہ غور کرو، اس نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی، اس نے مجھے بیڑیاں پہنا دی، اس نے مجھے توق پہنایا، اس نے مجھے کمر میں لنگر پہنایا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں مجبور ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں مجبور ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے دربار میں کہہ رہا ہوں منا اسد اللہ و اسد رسول، ہم جو اللہ کا شعر، جو رسول اللہ کا شعر وہ ہم میں سے ہے، ہم شعر کے گھرانوں سے ہیں، ہم شعر کے گھرانوں سے ہیں۔ مولا سجاد نے کہا میں دربار میں کہہ رہا ہوں اگر شعر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو تب بھی شعر شعر ہوتا ہے، گیدڑ اگر تخت پہ بھی بیٹھا ہو تو گیدڑ گیدڑ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت منا اسد اللہ و اسد رسول، منا ست فی هذه الامہ۔ اللہ نے جو 2 نمازیں اس امت میں قرار دیے ہیں وہ 2 نمازیں ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد مولا سجاد ایک جملہ کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، ولم یعرفنی انبتہ حسبی و نسبی، اور جو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں آج جان لے کہ میں کون ہوں۔ یہ جو منبر پر کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ میں کون ہوں۔ اب سجاد نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن خیر من طاف و سعی، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من بلغ بجبریل سیلا سدرۃ المنتہی، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت
تعارف پورا پیش کیا مولا سجاد نے. جو نہیں جانتا وہ آج جان لے میں کون ہوں. انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. انا ابن من طاف و سعی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طواف کیا، جس نے سعی فرمائی. انا ابن من حج و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حج کیا، جس نے تلبیہ پڑھا. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پہ سوار ہوا، جس نے ہواؤں کی سیر کی. انا ابن من بلغ بجبریل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جو جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہی تک گیا. انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی نالین نے قاب قوسین کی منزلوں کو رون دیا. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے شب معراج ملائکہ کو نماز پڑھائی. انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. کون علی؟ کون علی؟ من ضرب، وہ علی من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، وہ علی کہ جس نے قریش کی، وہ علی کہ جس نے عرب کی، وہ علی کہ جس نے کفار و مشرکین کی اونچی اونچی ناکوں کو تب تک زمین پہ رگڑتا رہا، تب تک زمین پر رگڑتا رہا حتی قالوا لا الہ الا اللہ، کہ جب تک انہوں نے خدا کا کلمہ نہیں پڑھ لیا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت. یہ محسوس کریں یہ لہجہ مولا سجاد کا. کہاں خطبہ؟ کا مجمع اغیار میں. سب اپنے نہیں تھے، سب نام نہاد مسلمان نہیں تھے. یہودیوں کو بلایا تھا، یہودیوں کو بلایا تھا. کس نے؟ یزید نے، فخر کرنے کے لیے. جیسے ہی مولا سجاد نے اپنا تعارف پیش کیا، اپنے آپ کو پہچانوایا ان لفظوں میں جو لفظیں میں نے پیش کی. ایک یہودی اٹھا درمیان سے، یزید یہ جو منبر کے اوپر ہے یہ کون ہے؟ یزید یہ جو خطبہ پڑھ رہا یہ کون ہے؟ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. یزید نے کہا خارجی کا بیٹا ہے. کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہو تم. کیوں؟ کہ اس لیے کہ لہجہ بتا رہا ہے خارجی نہیں ہے. کہ لہجہ بتا رہا ہے خارجی نہیں ہے. بتاؤ کون ہے وہ؟ کہ نبی کا بیٹا ہے. کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم نے اس کے بچے کو قتل کیا ہے؟ یہ اس کا فخر کر رہے ہو؟ یہ اس کا جشن منا رہے ہو؟ یزید تمہیں پتا ہے موسیٰ اگر ایک بچہ چھوڑ کے جاتے تو ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے جشن منا رہے ہو؟ اللہ کی لعنت ہو تم پر. دربار کس کا ہے؟ یزید کا. لوگ کون ہیں؟ یزید کے. ایک خطبہ سجاد کا، ایک بیان سجاد کا. وہ یہودی اپنے مقام سے اٹھ کے کہتا ہے تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو تجھ پر. یزید نے کہا کہاں بیٹھا ہے؟ کس کے دربار میں؟ کہ زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے مجھے بھی قتل کر دو گے، زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے مجھے بھی زندان میں ڈال دو گے. یزید مگر خبردار، میرا بیان نہیں بدلے گا، میرا بیان نہیں بدلے گا، میرا بیان نہیں بدلے گا. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، خدا کی لعنت ہو تجھ پر. کم از کم سجاد نے یہ تو بتا دیا جس طریقے سے میں نے کربلا پہنچائی ہے، اگر اسی طریقے سے کربلا پہنچانا شروع کر دو تو صرف مسلمان نہیں یہودی بھی یزید پر لعنت بھیجیں گے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل. توجہ رکھے. جملہ مولا سجاد، ایک بیان مولا سجاد کا.
اور اس ایک بیان کا اثر یہ ہے پلٹ کے رکھ دیا حکومت کو. 57 برس میں صرف کربلا کے بعد یہ نہ دیکھیے کہ مولا سجاد گریا کرتے رہے. نہیں، جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ہے ایک جملہ بڑا خوبصورت سا. وہ کہتے ہیں کہ دونوں علی میں کوئی فرق نہیں ہے. مولا علی میں اور علی ابن الحسین، علی ابن ابی طالب میں اور علی ابن الحسین میں کا کوئی فرق نہیں ہے. بس ایک بنیادی فرق ہے، علی کو مخاطب ملے تو منبر پہ آ کے خطبہ دیا، سجاد کو مخاطب نہیں ملے تو لہذا مصلی بچھا کے دعا پڑھی. علی کو مخاطب ملے تو منبر پہ آئے خطبہ پڑھا، سجاد کو مخاطب نہیں ملے تو لہذا مصلی بچھایا دعا پڑھی. اپنے زمانے میں جو کام علی نے خطبوں سے لیا وہی کام اپنے زمانے میں سجاد نے دعاؤں سے لیا. یہ ہے سید سجاد. کربلا کی حفاظت اتنا عظیم سانحہ، یہ نسلوں تک پہنچنا چاہیے، یہ نسلوں تک پہنچنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس فوج نے علی اصغر قتل کر دیا اس نے سجاد چھوڑ دیا؟ جس فوج کا یہ عالم ہو کہ وہ اس نے 6 مہینے کے بچے تک کو قتل کر دیا ہو، اور ایسے ویسے نہیں، تیرے شعبہ سے 3 بھالے کا تیر مارا ہو گردن پہ، اس نے مولا سجاد کو چھوڑ دیا. اس رخ سے سوچیں کبھی ممکن ہے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے سجاد زندہ رہے. اسی لیے جس خیمے میں سجاد تھے وہ خیمہ جلا دیا. ایک روایت میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنی تھی، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک بزرگ ہمارے ملک کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، باحیات ہیں. وہ فقرہ کہتے تھے کہ جب 19 رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی، 3 دن کا وقت تھا علی کے پاس، 3 دن کا. اس 3 دن میں بہت کچھ کرنا تھا علی کو، لہٰذا اس 3 دن میں جب اسبق بن نباتا علی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں تو چاہنے والوں نے پوچھا، اسبق میرے مولا کی طبیعت کیسی ہے، علی کا حال کیسا ہے؟ کہ میں جب مولا کے پاس گیا تو علی کے سر پہ زرد رومال بندھا تھا. میں کیا بتاؤں، میں طے نہیں کر پایا کہ رومال میں زردی زیادہ ہے یا علی کے چہرے میں زردی زیادہ ہے. یہ حالت تھی میرے مولا کی. اس عالم میں مولا علی نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو بلایا، حسن میرے قریب آؤ. حسن قریب آئے، اپنے پہلو میں کھڑا کیا، اپنے پہلو میں کھڑا کیا. اب جب پہلو میں کھڑا کر چکے کہ حسن میرے برا اسرار امامت مجھے تمہارے حوالے کرنا ہے. پورے اسرار امامت جب مولا حسن کے حوالے کر چکے، ایک مرتبہ کا حسن اب میں گھر تمہیں سونپنا چاہتا ہوں. لہٰذا حسین کا ہاتھ پکڑا، حسن کے ہاتھوں پہ رکھا. حسن میرے حسین کا خیال رکھنا. حسن تمہاری ماں زہرا نے جاتے جاتے مجھ سے وصیت کی تھی، علی میرے حسین کا خیال رکھنا. حسین کو شب میں پیاس بڑی لگتی ہے، علی اب میں زہرا تو نہ رہوں گی، رات کی تاریکی موڑ کے میرے حسین کو پانی پلانا. میرے لال حسن، جو وصیت اماں زہرا نے تم مجھ سے کی تھی وہی وصیت میں تم سے کر رہا ہوں. یہ حسین کا ہاتھ ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا. ایک مرتبہ زینب کا ہاتھ پکڑا، زینب کا ہاتھ پکڑنے کے بعد حسن کے ہاتھ پہ رکھا، حسن میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا. پھر ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا، علی نے حسن کے ہاتھوں میں رکھا. رکھنے کے بعد کہا، حسن میری بیٹی ام کلثوم کا خیال رکھنا. عباس کا ہاتھ، محمد حنفیہ کا ہاتھ، پورا گھر سونپ دیا حسن کو. حسن اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا. 38 ہجری میں مولا سجاد کی ولادت ہوئی، 38 ہجری میں مولا سجاد کی ولادت ہوئی ہے. 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے. 2 برس یا 2.5 برس کے ہے مولا سجاد، 2 سے 2.5 برس کے ہے مولا سجاد. اس عالم نے جب پورا گھر علی سونپ چکے حسن کو، ایک جملہ کہا، حسن زینب کو میرے پہلو میں بلا دو.
زینب کو میرے قریب بلا دو۔ اب زینب قریب آ گئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کہ زینب میں نے پورا گھر حسن کے حوالے کر دیا، مگر اے میری لاڈلی زینب تم میری بڑی بیٹی ہو، ایک قیمتی امانت تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ایک قیمتی امانت تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد مولا سجاد کے ننھے سے ہاتھ کو لیا، زینب کے ہاتھوں پہ رکھا۔ زینب میرے سجاد کا خیال رکھنا، زینب میرے سجاد کا خیال رکھنا۔ 2 سے 2.5 برس کے ہیں مولا سجاد، زینب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مولا علی نے کہا زینب میرے سجاد کا خیال رکھنا۔ شاید یہی وجہ تھی زینب جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، شاید یہی وجہ تھی زینب شعلوں کے درمیان چلی گئی۔ میرے بابا نے کہا تھا زینب میرے سجاد کا خیال رکھنا، یہ میرے بابا کی سونپی امانت۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ الحسین کے۔ دنیا پوچھے تو مولا سجاد سے، مولا سجاد کربلا دیکھی آپ نے اپنی آنکھوں سے، مولا نوک نیزہ پہ سر دیکھے آپ نے اپنی آنکھوں سے۔ مولا یہ بتائیے مصیبت کیا تھی؟ سجاد نے ایک دفعہ نہیں کہا علی اکبر کا سینہ چھد جانا بڑی مصیبت تھی، سجاد نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میرے بھیا کے لاشے کا پامال ہو جانا بڑی مصیبت تھی، سجاد نے ایک دفعہ نہیں کہا میرے ابو کے شانے کا قلم ہو جانا بڑی مصیبت تھی، سجاد نے نہیں کہا میرے بھیا کے گلے پہ تیرے شیشوبہ لگ جانا بڑی مصیبت تھی۔ جب کسی نے پوچھا مولا مصیبت کہاں گزری؟ کہا الشام، الشام، بار بار کہا الشام، الشام۔ خود مولا سجاد بیان کرتے ہیں شام میں 7 مصیبتیں ہم پہ ایسی گزری جو کہیں نہیں گزری، شام پہ 7 مصیبتیں ہم پہ ایسی گزری جو کہیں نہیں گزری۔ پہلی مصیبت مولا سجاد نے بیان فرمائی کہ ہمیں اس محلے سے گزارا گیا جہاں یہودی رہا کرتے تھے، جہاں عیسائی رہا کرتے تھے۔ منادی نے ندا دی یہ اسی علی کا گھرانہ ہے جس علی نے تمہارے اجداد کو قتل کیا ہے۔ مولا سجاد کہتے تھے کیا بتاؤں، جیسے ہی ان کو پتا چلتا تھا میری پھوپھیوں کا گلا ایک رسم مارا گلے، بالا خانوں سے یہودی خاتون میری پھوپھیوں پہ پتھر برساتے تھے۔ اجرکم علی الزہرا، نہیں صرف پتھر نہیں برساتے تھے، وہ جلتے ہوئے انگارے ہم پہ ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ایک انگارہ میرے امامے میں آ کے گرا، میں نے بڑی کوشش کی انگارہ نکل آئے مگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ کیا بتاؤں اس انگارے نے میرے امامے کو جلایا، سجاد کے سر کو جلایا۔ اجرکم علی الزہرا، 7 مصیبتیں بیان کرتے کرتے ایک مصیبت مولا سجاد نے یہ بیان کی، میں تمہیں کیا بتاؤں شام پہ کون سی مصیبتیں ہم پہ توڑی گئی۔ ایک جملہ کہا مولا سجاد نے، شام کے ایک بازار میں اہل حرم کے قافلے کو روکا گیا، اہل حرم کے قافلے کو روکا گیا۔ اہل حرم کے قافلے کے سامنے جہاں زینب و ام کلثوم تھی وہاں حسین کے سر کو اور عباس کے سر کو نصب کیا گیا۔ امام مولا سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی زینب کے سر کے سامنے، میری پھوپھی ام کلثوم کی نظروں کے سامنے میرے چچا عباس، میرے بابا حسین کے سر کو لایا گیا، میری بہن سکینہ، میری بہن فاطمہ کی نظروں کے سامنے میرے بھیا قاسم، میرے بھیا علی اکبر کے سر کو لایا گیا۔ اے نعمان میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ زینب و ام کلثوم کی نظروں کے سامنے سر حسین سے، سر عباس سے، وہ سکینہ اور فاطمہ کی نظروں کے سامنے سر قاسم سے، سر علی اکبر سے کھیلنے لگے۔ اے نعمان کیا بتاؤں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کبھی سر علی اکبر زمین پہ گرتا، کبھی سر قاسم زمین پہ گرتا۔
اجرکم علی الزہرا، یہ وہ مصیبتیں تھی جسے یاد کر کے مولا سجاد پوری عمر روئے ہیں۔ بالآخرے کے 25 محرم 95 ہجری وہ دن آ گیا جس دن سجاد اس دنیا کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ارباب مقاتل نے لکھا مولا سجاد نے اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا، اے میرے لال میرے قریب آؤ۔ پانچویں امام قریب آئے کہ بیٹا مجھے اس تخت سے اٹھاؤ، مجھے اس زمین پہ لٹا دو، مجھے اس تخت سے اٹھاؤ، مجھے اس زمین پہ لٹا دو۔ کہ بابا آپ کی پیٹھ پہ کربلا سے شام تک اتنے درے پڑے ہیں، بابا 35 سال تک رات کی تنہائی میں آپ نے روٹیوں کے گٹھار جو غریبوں میں تقسیم کیے ہیں، بابا پیٹھ اس لائق نہیں ہے کہ زمین پر آپ کو لٹایا جائے۔ کہ باقر مجھے لٹا دو، میں اپنے بابا حسین سے شرم کر رہا ہوں، میں اپنے بابا حسین سے شرم کر رہا ہوں۔ اے میرے لال محمد کیا بتاؤں، یہ عالم احتضار میں ہوں کہ میرا بیٹا میرے پہلو میں کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، مگر اے باقر کیا بتاؤں، کربلا میں جب میرے بابا کے سر و تن میں جدائی ہوئی، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا میرے بابا کا سر نوح کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین من کربلا، الا قد ذبح الحسین من کربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم لقضائه وتسلیما لامره۔ ہائے سجاد یا حسین، کاٹ کر کہنے ستم کا کاٹ کر سنے ستم کا واہ سجاد نے، سر کیا اشکو و تشکار مارے کا سجاد